أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ابھی سورۃ الانعام کا بقیہ حصہ، وہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے شروع میں جو آیت لائی گئی ہے، اصل میں قریش مکہ تھے، ان کا ایک مطالبہ تھا، جس کے جواب کے طور پر یہ آیت یہاں پر لائی گئی ہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر یہ جو مردوں کو زندہ کیے جانے کا ایک دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا ثبوت پیش کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک جو بزرگ تھے قصی، اس کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دکھا دیں تو پھر آپ کی تصدیق کرنے کو ہم تیار ہیں اور ہم ایمان لے آئیں گے، جس کے اوپر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کہ اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیں جو ان سے باتیں کرنے لگیں اور آج تک مرنے والی ہر چیز کو زندہ کر کے ان کے سامنے اکٹھا کر دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح طور پر ان کی جو ایک فرمائش تھی اس کا رد کر دیا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز فی نفس ہی اچھی ہو، جیسے قرآن کریم فی نفس ہی خیر سے بھرپور ہے، تو اس کو مزید جو ملمہ سازی کی اور مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور جو صحیح اور درست بات ہوا کرتی ہے وہ بڑی سادہ اور سمپل ہوتی ہے، اور اس کے اندر مزید جو ہے بناؤ سنگھار کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو یہاں پر جاہل قرار دیا کہ جو اس طرح کی فرمائشیں کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ آپ پہلے نبی نہیں ہیں کہ جن کے اس طرح سے دشمنی کی جا رہی ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی دشمن جو ہے، اور ان کے مقابل میں جو باطل کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اللہ رب العزت نے آیت نمبر 112 کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ شیطان کے جو زیر اثر رہنے والے لوگ ہیں، شیطان کے جو ایجنٹ ہیں، وہ ہر نبی کے مخالف رہا کرتے ہیں، اور یہ جو شیطان ہے اور اس کے ایجنٹ ہیں، یہ اپنی یہ دھوکہ بازیوں کو بنا سوار کر اسی طرح پیش کرتے رہتے ہیں، اور انبیاء کے اوپر اعتراضات جو ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں، مگر ایسی باتوں سے جو بے ایمان اور منکرین آخرت جو ہے صرف وہی متاثر ہوتے ہیں، ایمان والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے شیاطین انس کا تذکرہ وہ پہلے فرمایا ہے، اور شیاطین جن کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، اور جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیاطین انس فساد میں شیاطین جن سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ ایسی نازیبا حرکتیں کرتے ہی نہیں، اور آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے کام میں لگے رہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اصل میں ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، آپ اپنا جو دعوت و تبلیغ کا اور بشیروں و نذیرہ یعنی بشارتیں دینے کا اور ڈرانے کا جو فریضہ ہے اس کو انجام دیتے جائیے۔ اور پھر فرمایا، افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا
والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب اللہ نے واضح کتاب نازل فرما دی تو میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور کو کیوں تلاش کروں؟ جب اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بطور حکم اور فیصل بنا دیا ہے تو اسی کتاب کے ذریعے سے جو ہے فیصلے کیے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ تیرے رب کی باتیں سچی اور انصاف کی آئینہ دار ہیں اور انہیں کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور لوگوں کی بے دلیل باتوں کو مان کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ اور گمراہوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ ان کے اندر تبدیلیاں کیوں نہ ہوں، کہ دنیا کے جو قوانین ہیں وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ بدلتے رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اندر کسی نہ کسی قسم کا نقص ہوتا ہے، اور اس نقص کو دور کرنے کے لیے، اس عیب کی دوری کے لیے بار بار اس قانون کو بدلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں، اللہ فرماتا ہے لا مبدل لکلماتہ، کہ وہ بدلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ حق ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 116 کے اندر حق کا معیار وہ بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ حق کا معیار جو ہے اکثریت نہیں ہے، کہ اگر کسی چیز کی کثرت ہو تو وہی چیز حق ہے، بلکہ جو صریح دلائل ہیں اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے، اصل میں حق کا معیار وہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ دنیا کے اکثر لوگوں کے پیچھے چلیں تو پھر تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہی ہٹا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اور یہ لوگ تو صرف ایک گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ ان کے صرف اٹکل پچو جو ہیں یہ وہی چیزیں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ تو اس کے بعد آگے چل کر مضمون تھوڑا بدلتا ہے، اور اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے حوالے سے یہاں پر بات کی ہے اور ذبیحے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب تم کسی چیز کو ذبح کرو تو اس کے اوپر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ جب بھی کوئی چیز کھاؤ تو ذبح کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز کھائی جائے تو پیارے رسول کی سنت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ کھاتے تو بسم اللہ پڑھ کر کھاتے اور دائیں ہاتھ سے کھاتے۔ تو یہ اخلاق اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، اور ساتھ ہی اسی آیت کے اندر یہ بھی فرما دیا ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، کہ اگر تم آیتوں کے اوپر ایمان لانے والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کھایا کرو۔ تو لہٰذا ایمان کی شرط جو ہے وہ یہ فرما دیا گیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے کھانے پینے کا آغاز کیا جائے۔ تو اصل میں جو کفار مکہ تھے اور مشرکین تھے، ان کا اصل میں یہ بھی انہوں نے ایک ہنسی اڑائی مسلمانوں کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مردار اور ذبیحہ جو ہے وہ ان کے اندر یہ مسلمان جو ہے نا فرق کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے جس کو مارا ہے، یعنی جو مردار ہے، وہ خود ہی اپنی طبعی موت مر گیا ہے، تو اس کو تو تم نہیں کھاتے ہو اور اس کو کہتے ہو کہ یہ مردار ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے اگر اس کو ذبح کریں گے تو پھر کھانا ہے، یعنی جس کو تم خود مارتے ہو اس کو کھا لیتے ہو، اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو تم نہیں کھاتے ہو۔ تو اس طرح کی انہوں نے ایک بے تکی سی اپنی طرف سے ایک عقلی دلیل انہوں نے دی ہے، جتنی عقل ان کے پاس تھی۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، کہ جو اکثر لوگ جو ہیں دنیا کے وہ بغیر کسی علم کے وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم اصل میں کون سا ہے کہ جو انسان کو گمراہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ آج اگر سائنسدان جو ہیں، یہ جو آج کی نئی دنیا ہے، یہ تو ہر طرح کا مردہ بھی کھا لیتی ہے، اور کسی بھی طرح سے ان کے اندر وہ ذبح کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اور بس جانور کو مار دیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو حقیقی علم ہے یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت عطا کرنے والے ہیں، ورنہ اکثر لوگ تو جو ہیں بغیر کسی سند کے، بغیر کسی علم کے وہ لوگوں کو گمراہ ہی کر رہے ہیں، اور اس علم کو اللہ رب العزت نے کوئی علم نہیں قرار دیا ہے، کہا ہے کہ بغیر علم، یہ بغیر کسی علم کے لوگ جو ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اصل میں شیطان کے ایجنٹ جو ہیں وہ معلوم ہے آپ سب کو کہ اسی طرح کی کٹ حجتیاں جو ہیں وہ کرتے ہی رہتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات اچھالتے ہی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو خود سے بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔
اور اسی دوران اللہ رب العزت نے یہ حلال و حرام کی آیتوں کے اندر ہی فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ صرف یہ جو ظاہری حلال و حرام جو ہے اور گناہ جو ہیں صرف ان سے آپ نے نہیں بچنا ہے، بلکہ باطنی طور پر بھی جو حرام چیزیں ہیں ان سے بھی بچا جائے، جیسے جھوٹ ہے اور غیبت ہے۔ اور غیبت کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ غیبت کرنا، کسی بھائی کی عیب جوئی کرنا اس کی پیٹھ کے پیچھے، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو حرام چیز ہے اس سے بھی اسی طرح بچنا ہے جو باطنی ہے، جس طرح سے ظاہر سے بچا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ بے شک جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اس کو آپ نہ کھائیے، اور یہ اصل میں ایک فسق، یہ ایک گناہ والی چیز ہے، یہ نافرمانی والا عمل ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہیں وہ بھی اپنے جو ایجنٹ ہیں، اپنے ماننے والوں کی طرف وحی کرتے ہیں، اور اسی بارے میں سورۃ الناس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وسوسے ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑے کریں، اسی طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ اٹھاتے رہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، اگر آپ لوگ بھی ان کی اطاعت کرنا شروع ہو جائیں گے، ان کافروں کی بات مانیں گے، تو بے شک آپ بھی مشرکوں کے زمرے میں آئیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کا جو کلمات ہیں وہ بدلنے والے نہیں ہیں، اللہ کے اصول سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کہ جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اور ایمان کی روشنی میں چلنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ایک تو روح وہ ہوتی ہے کہ جو جسم کی روح ہے اور جسم جس کے ذریعے سے زندہ ہوتا ہے، اور ایک روح وہ ہے جو روح کی روح ہے جس سے روحیں زندہ ہوتی ہیں، جو روح کی خوراک ہے اور روح کی لذت ہے۔ اور اگر روح کو اپنی روح نہ ملے تو جو انسان کی روح ہے وہ بھی مر جایا کرتی ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ بھی مر جاتا ہے، اور وہ روح جو ہے وہ قرآن کی روح ہے، وہ وحی کی روح ہے، وہ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے۔ اور جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر وہ مقصد اپنا پورا کرنا بند کر دے، وہ اپنا مقصد چھوڑ دے، تو وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا بنایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کو تو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ تو جس طرح اگر کوئی درخت جو ہے وہ پھل دینا چھوڑ دے تو اس درخت کو کاٹ کر جلا لیا جاتا ہے، اگر کوئی بکری جو ہے وہ دودھ دینا چھوڑ دے، وہ بچے دینا چھوڑ دے، تو اس بکری کو حلال کر کے کھا لیا جاتا ہے۔ تو جب وہ بیکار ہو گئی تو اب وہ کسی کام کی نہیں رہی۔ تو اسی طرح سے جب انسان اپنا مقصد کھو دے، اپنا اصل کام ختم کر دے، اپنے اصل کام کو بھول جائے، تو وہ کسی جگہ نہیں رہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ تو یہاں پر انہوں نے کفار نے ایک اور اعتراض کیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو کوئی بات سنائی جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک اس کو نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم پر اسی طرح کی وحی اگر نازل نہیں کر دیتا، یعنی اللہ رب العزت انہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی وحی کیوں نازل کرتا ہے، جیسی ان پر وحی کی جا رہی ہے ہم پر بھی اگر نازل کی جائے تو پھر ہم مانیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس پر چاہے وحی اتارے، اور مجرموں کو ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ ذلت و رسوائی اور عذاب کا سامنا جو ہے وہ کرواتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ رب العزت کر لے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں جیسے کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ مستدرک الصحیحین میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جب قرآن کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہوتا ہے، یعنی یہ ہے اصل میں یشرح صدرہ للاسلام،
کہ سینہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح سے یہ پہچانیں گے، اس کی علامت اور نشانی کیا ہے کہ انسان کے سینے کے اندر نور داخل ہو گیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انہوں نے کہ دار الغرور جو ہے، یعنی دھوکے والا یہ جو دنیا ہے، اس گھر سے وہ دور ہوتا چلا جائے، اور دار الخلود یعنی ہمیشگی کا گھر یعنی آخرت جو ہے اور جنت جو ہے اس کی طرف اگر مائل ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ اور فرمایا اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری اگر انسان کر رہا ہے تو سمجھے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور ہم سب کو جو اس وقت اس قرآن کو سن رہے ہیں، اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس آپ ویڈیو کو یا ان لیکچرز کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم لوگ جو اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے اصل میں خوشخبری ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب لوگ شیاطین کے چنگل میں، شیاطین کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی اس مجلس کے لیے چن لیا ہے۔ اور پھر اسی آیت میں دوسرا جو نقطہ ہے وہ ایک سائنسی نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب انسان بلندی کے اوپر چڑھتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور آج جو جدید سائنس ہے وہ آج اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یقیناً جب انسان کسی بلندی پر جاتا ہے تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے اسی ایک سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، اور جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اسی خالق کائنات کا کلام ہے کہ جس نے اس انسان اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جو اس کے تمام رازوں اور طاقتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، اور اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمام جنات اور انسان جو ہیں وہ قیامت کے دن ان کی باز پرس کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن جو حساب کتاب ہونا ہے وہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ جنوں کا بھی حساب کتاب جو ہے وہ بھی ہوگا، اور ہر ایک کو قیامت والے دن احتساب سے گزرنا پڑے گا۔ اور جبکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات جو ہیں وہ بھی قرآنی تعلیمات کے اسی طرح مکلف ہیں، ان کے اوپر بھی عمل کرنا اسی طرح لازم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر یہ وضاحت فرمائی، یہ بتایا، ایک ایسی حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھایا ہے کہ جب لوگوں کے اوپر، مختلف قوموں کے اوپر ظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں تو وہ کیوں مسلط کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ قوم خود ظالم جب بن جاتی ہے تو ان کے اوپر ظالم ہی مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ انسان کے اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر ظالموں میں سے کچھ ظالم جو ہیں وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مجرموں کی گرفت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ ظالم کی بے خبری میں گرفت نہیں کرتا، یعنی ظالموں کو پہلے اللہ رب العزت، قرآن و حدیث اس کے سامنے آ جاتے ہیں، دلائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت اتمام حجت کر دیتے ہیں، اور جب سب کچھ اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو پکڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، کہ اللہ رب العزت کسی ظالم کو اس کی بے خبری میں نہیں پکڑتا ہے بلکہ ان کو پہلے اطلاع دے دیتا ہے، اور اس کے بعد جب سب واضح ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایسے وقت پر پکڑتا ہے کہ جس وقت وہ غافل ہوتے ہیں، جب وہ سو رہے ہوتے ہیں اور جب وہ کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے مستغنی اور رحیم ذات ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، اور وہ اگر انسانوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا زمین کے اوپر پہلے انسانوں کو، پہلے جنات کو پیدا کیا تھا، کم و بیش 2000 سال پہلے روایات میں آتا ہے کہ پہلے جن یہاں پر رہ چکے ہیں، جب انہوں نے فساد مچایا تو اللہ رب العزت نے انہیں یہاں سے ختم کر کے پھر ان کی جگہ پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بسا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو چاہیں وہ کرنے والے ہیں، اور اگر لوگ اللہ رب العزت کا کہنا نہ مانیں تو اللہ چاہے تو ان سب کو ختم کر کے ان کی جگہ کوئی اور مخلوق لے آئے، یا پھر اس قوم کو ختم کر کے اس کی جگہ پر یہ ساری ذمہ داریاں کسی دوسری نئی قوم کو اللہ رب العزت دے دے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کھیتیوں اور جانوروں میں مشرکانہ جو رسوم یہ مشرکین مکہ وغیرہ کرتے تھے،
ان رسوم و رواج کی مذمت کرتے ہوئے اسے اللہ رب العزت نے شیطانی عمل قرار دیا ہے، اور قدرت خداوندی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے کیسے کیسے باغات پیدا کرتا ہے جن میں سہارے کی محتاج بیلیں ہیں کہ جو درختوں کے اوپر چڑھتی ہیں، دوسری چیزوں کا سہارا لیتی ہیں، دیواروں کے اوپر چڑھتی ہیں، اور بغیر سہارے کے پروان چڑھنے والے پودے ہوتے ہیں، کھجوریں، مختلف ذائقہ والے ملتے جلتے پھل۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں، اپنی مختلف نعمتیں اللہ رب العزت نے گنوائی ہیں، اور یہ سب انسانی خوراک اور صدقہ و خیرات کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ نے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ سب کا پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم مما رزقناہم ینفقون، کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے تم خرچ کرو اور ان میں اسراف نہ کیا جائے۔ چھوٹے بڑے جانور بھی کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں، اور ان کے بارے میں شیطانی تعلیمات کی پیروی نہ کی جائے کہ جیسے مشرکین مکہ نے یہ بے شمار جانور جو ہیں ان کو غیر اللہ کے نام پر آزاد کر رکھا تھا کہ یہ فلاں کے لیے ہے اور یہ فلاں کے لیے ہے، اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے، اس کو مرد نہ کھائیں، اس کو عورت نہ کھائیں۔ تو انہوں نے اس طرح کی بے شمار تقسیمیں انہی غیر اللہ کے نام پر کر رکھی تھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نر اور مادہ جانوروں کو، جو حلال جانور ہیں، ان کی قسمیں گنوا دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو 8 گنوایا ہے، یعنی 4 وہ جانور ہیں جن کی جوڑی ہے، جیسے بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، اور ان کے نر اور مادہ دونوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو حرام قرار نہیں دیا، تو تم لوگ ان کے نر یا مادہ یا ان کے حمل کو حرام کیوں کرتے ہو، جیسا کہ ان مشرکین مکہ نے کر رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے نام لے لے کر ان چیزوں کا یہاں پر تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، کہ مشرک کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شرک کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور اللہ رب العزت کے اوپر انہوں نے یہ ایک الزام لگایا کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، یہ تو ہم اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر، بہت بڑی بات انہوں نے اللہ رب العزت کے ذمے یہاں پر لگائی ہے۔ کیا یہ اپنے دعوے پر کوئی دلیل یا دستاویز پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا ہے، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن، بلکہ یہ ان کے صرف گمان اور اپنی عقلی باتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک 10 نکاتی مشترکہ پروگرام پیش کیا ہے کہ جس میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد وغیرہ بھی ہیں۔ تو یہ 10 نکات یہ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تمام انبیاء کا یہ سب سے پہلا اور بڑا منصب اور پہلا جو ہے پوائنٹ یہی ہوا کرتا تھا، اور فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، تنگی کے خوف سے اولاد کے قتل سے گریز کرنا چاہیے، برائی کے کاموں سے پرہیز کیا جائے، بے گناہ کے قتل سے بچا جائے، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کیا جائے، ناپ تول میں کمی نہیں کی جائے، اور قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کیا جائے، اور صراط مستقیم کی پیروی کی جائے۔ تو یہ 10 نکات جو ہیں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کا ایک تفصیلی تذکرہ جو ہے، ان کی کتاب کا تذکرہ، ان کی قوم کا ایک تذکرہ آگے چلتا ہے۔ اور پھر نزول قرآن کی بشارت کی، اس میں بشارت بھی اللہ رب العزت نے کی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اس قرآن کے اندر برکت ہے اور رحمت اور ہدایت بھی ہے، کہ یہ کتاب برکت والی، رحمت والی اور ہدایت والی ہے۔ تو یہ پڑھنے والی یقیناً، جیسے احادیث کے اندر ہے کہ اس قرآن کے اندر خصوصاً ایک سورۃ البقرہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر برکت ہے، اور جو اس کو چھوڑنے والے ہیں اس کے لیے حسرت ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، اللہ رب العزت کے رحم کی بے شمار بشارتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للناس۔ پھر دین میں تفرقہ اور دھڑے بندی کرنے والوں کی اللہ رب العزت نے مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ اور پھر امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ نیکی پر اللہ رب العزت نے اس امت کو 10 گنا کا اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی سزا ایک برائی ہی کے برابر دیں گے۔ محمدی تعلیمات اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمائی ہیں کہ یہ عین ملت ابراہیمی ہی کے مطابق ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، کہ ایک نیکی کرو گے 10 ملے گا، 10 گنا ملے گا،
اور اگر ایک برائی کرو گے تو اس کو ایک ہی لکھا جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی عظیم آیت یہاں پر نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کا احاطہ اور اسلام کی ایک روح اصل میں اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرما دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل، آپ فرما دیجئے اے میرے حبیب، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، ہر چیز جو ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو کوئی کسی چیز پر مر رہا ہے، کوئی دولت کے اوپر مر رہا ہے، کوئی شہرت کے اوپر مر رہا ہے، کوئی کسی عورت کے اوپر مر رہا ہے۔ تو اس طرح سے پوری دنیا جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مری جا رہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تو میرے لیے مر کے دیکھ، وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ بھی میرے لیے ہونی چاہیے، اور تمہاری موت جو ہے، مرنا جو ہے، وہ بھی میرے لیے ہونا چاہیے، کہ جو عالمین کا رب ہے۔ پتہ چلا کہ صرف نماز اور روزہ اسلام نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ہمیں بڑی واضح بات آتی ہے کہ بعض لوگ صرف نماز اور روزے کو اسلام سمجھتے ہیں کہ اچھا نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا تو بس کافی ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، اسلام میرا ختم ہے، اس کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ شادی ہوگی اپنے طریقے سے، ہندوؤں کے طریقے سے کریں گے، اور اگر زندگی کے باقی امور ہیں، کوئی عیسائیوں کے طریقے سے، کوئی ہندوؤں کے طریقے سے، کوئی سکھوں کے طریقے سے، کوئی آدمی مر جائے تو جناب اس پہ وہ رسومات ہو رہی ہیں جن کا اسلام سے دور کا ناطہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر آپ نے اللہ رب العزت کو ہی اپنا گائیڈ بنانا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے، اور اپنی موت جو ہے اس کو بھی اللہ رب العزت کے فرامین کے مطابق گزارنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ اسلام جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کو اللہ رب العزت کے مطابق گزارنے کا نام جو ہے وہ اصل میں اسلام ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے سامنے صحابہ کرام کو اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بڑے ہی ہوشیار تھے، بڑے ہوشیار لوگ تھے۔ انہوں نے ان احکامات کو جب پڑھا ہے تو ان کے اوپر عمل کیا ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ ہماری زندگی اور موت اللہ کے لیے اگر ہو گئی تو اللہ رب العزت ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا اور اللہ رب العزت کی نعمتیں پا کر وہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک واضح ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جو کرے گا وہی بھرے گا، کہ انسان جو عمل کرتا ہے اصل میں وہی اس کے سامنے آتے ہیں۔ اور اس صورت کا آخر ہوتا ہے اور جس میں اللہ رب العزت نے امتحان کے نقطۂ نظر سے انسانوں میں مختلف مراتب اور فرق جو رکھے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور زمین کی خلافت کا استحقاق اور اللہ تعالیٰ کے سریع العقاب ہونے کی اللہ رب العزت نے دھمکی بھی دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ آخر جو کی ہے وہ ایک خوشخبری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم بھی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت سریع العقاب ہے، پکڑ میں بڑا جلد اور بڑی جلدی پکڑتا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، لہٰذا اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اور اس کے رحم کی امید رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک طویل مکی صورت ہے جو تقریباً 1.25 پارے کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ جو اعراف ہے اصل میں یہ لفظ، یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک چبوترا یا ایک دیوار، اونچی جگہ کا نام ہے، کہ جس پر وہ لوگ اصل میں عارضی طور پر رہیں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں ان کا پلڑا برابر ہوگا، 50-50، اور جبکہ 2 گروہ جو ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جنتی اپنے زیادہ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، اور جو دوزخی جو ہیں جہنمی، وہ اپنی زیادہ برائیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جا چکے ہوں گے۔ تو اعراف کا تذکرہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہی خاص طور پر کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا تذکرہ کہیں اور نہیں ملتا، اسی لیے اس صورت کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جیسے سورۃ الانعام پیچھے گزر گئی تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے توحید جو ہے اس کا ایک مرکزی مضمون تھا، تو یہ جو سورۃ الاعراف ہے اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ رسالت ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جنت اور جہنم وغیرہ کا بھی اور قیامت کے دن کا ایک تفصیلی ذکر بھی موجود ہے۔ اور اس صورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت اور ایک انوکھے انداز میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، کہ جس میں ایک طرف اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے ہمت افزائی فرمائی ہے،
تو دوسری طرف اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تسلی دی ہے کہ یہ وحی الہی کے جو منکر لوگ ہیں، قرآن کریم کے جو منکر ہیں، ان کا انجام جو ہے یہ ہے کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر نازل شدہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو آپ ان سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ ان سب لوگوں کو جو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کا انجام بہت ہی برا کرنے والا ہے، آپ کو ان کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ اپنا کام کریں، آپ ان کو حق کی دعوت دیں۔ پھر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں سے مخاطبت کی ہے اور انسانوں کو یہ دعوت دی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اتباع کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے، جو تم سب پر نازل کیا گیا۔ اور کیا ہم پر کیا نازل ہوا ہے؟ ہم پر دو چیزیں نازل کی گئی ہیں، انزل الیکم، ہماری طرف دو چیزیں نازل کی گئی ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور اللہ کے نبی نے خود بھی فرمایا ہے کہ مجھ پر قرآن اور اسی جیسی اس کے ساتھ ایک دوسری چیز نازل کی گئی ہے جس کو ہم حدیث اور سنت کے نام سے جانتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور ان کو چھوڑ کر، ان کے علاوہ، یعنی ایک طرف قرآن و حدیث تمہیں دے دیے گئے ہیں، ان کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں، اور ان کو چھوڑ کر اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ جو آج کل ہم اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر تو صرف اولیاء کی اتباع کی جاتی ہے کہ فلاں نے یہ فرمایا، ان کے بزرگوں کے قصے، اور بزرگ نے یہ فرمایا، بزرگ یہ کہہ گئے، ان کی حکایات، ان کے قصے کہانیاں، اور ہمارے جمعے کے خطبوں میں اور ہر جگہ پر جہاں پر کوئی بات چیت ہوگی، مجلس محفل لگے گی، وہاں پر صرف اولیاء کے تذکرے کیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اولیاء کی تم اتباع نہ کرو، قلیلا ما تذکرون۔ اور یہاں پر یہ اصل میں ان اولیاء کی بات کی جا رہی ہے کہ جو صرف دنیا کی طرف بلانے والے ہیں، جو صرف اپنے قصے کہانیوں کے اندر اور شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ یقیناً جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، وہ تو وہ ہیں کہ جو اپنی طرف نہیں بلاتے ہیں، جن کا ہم پچھلے پاروں کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ وہ اپنی طرف بلانے والے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن یہ جو بد قسم کے باطل اولیاء ہیں یہ اپنی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں کہ جو اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کے اس خالق خدا تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اپنی نگاہ میں اس انسان کی قدر و منزلت کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانیت کے جد امجد آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا کر اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کے اصلی گھر جنت میں اللہ نے بھیج دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کی منزلت، مقام، مرتبہ فرمایا کہ یہ اصل میں انسان کا اصل مقام و مرتبہ ہے، اور انسان اس مرتبے سے کب نیچے اترتا ہے کہ جب وہ شیطان کے بہکاوے میں پھسل جاتا ہے، جیسا کہ یہی ہوا کہ اس شیطان نے ہمارے والدین کو دونوں کو، اما حوا اور بی بی اور آدم علیہ السلام کو، دونوں کو پھسلا دیا اور اپنے جو ہے بہکاوے میں ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو اس جنت سے وہاں سے نکال دیا۔ تو یہاں پر جب سجدے کی بات آتی ہے کہ سب فرشتوں کو اللہ رب العزت سجدے کا حکم دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو شیطان یہاں پر دلیل دیتا ہے اور سجدہ نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ اپنی ایک دلیل پیش کرتا ہے، اور جو اس کی دلیل اللہ رب العزت رد کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف دلیل کا ہونا کافی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جناب ہمارے پاس بھی دلیل ہے۔ صرف دلیل ہونی ضروری نہیں ہے، بلکہ دلیل کے ساتھ اس دلیل کا قرآن و سنت کے مطابق ہونا، اللہ کے فرمان اور نبی کے فرمان کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت جس آدم کو فضیلت عطا فرما رہے ہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آدم فضیلت والا ہے، تم اس کو سجدہ کرو، لیکن انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور انسان اپنی طرح طرح کی اس کے اندر منطق تلاش کرے، تو میرے بھائیو یہ الہاد کا راستہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اور شیطان کی ازلی دشمنی اللہ رب العزت نے ظاہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو ایک شجر ممنوعہ کو کھانے سے روک دیا کہ اس کو نہیں کھانا ہے، اور یہ ایک امتحان تھا، اور اس امتحان کے نتیجے میں ایک مسلسل جد و جہد جو ہے وہ شیطان اور انسان کے درمیان میں شروع ہو جاتی ہے، اور یہ طویل آزما جو صبر ہے آج تک یہ سفر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، اور ان کے توسط سے جب یہ ایک غلطی کر بیٹھے تو ان کے توسط سے انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرمایا، جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کچھ کلمات سیکھے، یعنی دعا کے الفاظ سیکھ لیے،
اور وہ دعا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کر دی ہے، جس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قال ربنا، قال ان دونوں نے دعا کی، فرمایا ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو پھر تو ہم بڑے گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، پھر تو ہم گھاٹے والوں میں سے چلے جائیں گے۔ تو اس سے ایک اور بات بڑی اہم ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ وہی آدم ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدے کروا رہے ہیں، یہ وہی آدم علیہ السلام ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور سجدہ کروایا ہے اور علم کی فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ سب فضل جو ہیں دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، یہ کوئی کام نہیں آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نافرمانی ہو گئی ہے۔ اور اب کام کیا چیز آئی ہے؟ کام آئی ہے تذلل، اللہ رب العزت کے سامنے جھک جانا، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی غلطی کو مان لینا اور یہ کہہ دینا کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ عاجزی اور انکساری جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے جو دعا ہے وہ اصل میں بچنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کے مقابل میں ہمارے سامنے شیطان ہے کہ جو طرح طرح کی بے جا دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے، اگر ہم اس صورت کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ یا بنی آدمہ کہہ کر انسانوں کو پکارا ہے، اور یہ ندا اس صورت کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک نفسیات کو، انسان کی نفسیات کو ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، وہ اس کی نفسیات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، لا یفتننکم الشیطان، اللہ تمہیں کہیں، یہ شیطان تمہیں کہیں بہکا نہ دے، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے دونوں ماں باپ کو اس نے جنت میں سے نکلوا دیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو اس کے والدین یا باپ کی جو ہے اس کی آر دلائی ہے۔ جیسے آج لوگ کیا کہتے ہیں، اگر کسی کے سامنے اس کے باپ کو برا بلا کہا جائے تو انسان کہتا ہے ارے میرے باپ کا نام نہ لینا، میرے باپ تک نہ پہنچنا۔ تو وہی چیز اللہ رب العزت نے اس جو ہے نفسیات کو استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شیطان وہی ہے جس کے ساتھ آج تم دوستیاں بڑھا رہے ہو، کہ جو تمہارے والدین کا دشمن ہے، جس نے تمہارے والدین کو اس طرح سے جنت سے نکلوایا ہے۔ آج اگر کسی کے والد کو کوئی شخص گالی دیتے تو انسان اس کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، کئی لوگ تو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور حد سے بھی تجاوز کر لیتے ہیں، لیکن وہ دشمن جس نے ہمارے والدین کو باہر نکلوا دیا، جنت سے نکلوا دیا، آج ہم ان کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے اصحاب الجنہ اور پھر اسی طرح اصحاب النار اور اصحاب اعراف کا تعارف کروایا ہے۔ ایک طرف جنتی ہیں اور دوسری طرف جہنمی ہیں، اور درمیان میں اصحاب اعراف جو ہیں وہ ایک بہت بڑی فصیل یا بہت بڑے چبوترے کے اوپر ہیں، اور یہ عارضی طور پر وہاں پر اپنی رحمت، اللہ کی رحمت کی امید میں کھڑے ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے لیکن جنت کی تمنا لیے بیٹھے ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو جاتے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، کہ ان جو کفار جو ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے زوم بنا لیے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسے لوگ جو ہے اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی جو ہوتی ہے، درزی کی سوئی، اس کے ناکے کے اندر سے نہیں گزر سکتا جب تک۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سوئی کے ناکے کے اندر سے اونٹ کب گزر سکتا ہے، یعنی کبھی بھی گزر نہیں سکتا، جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح ان لوگوں کا جنت کے اندر جانا جو ہے وہ بھی ناممکن ہے۔ اس کے بعد یہ ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ آراف والے جنتیوں کو جب دیکھتے ہیں اوپر سے تو ان کو دیکھ کر، ان کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سلام علیکم، یعنی ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جنتی کس طرح کی نعمتوں میں ہے۔ تو دوسری طرف جب وہ ان جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ظالموں میں شمار نہ کہیں کر دینا۔ اور اسی طرح آراف والے جہنم والوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا مذاق اڑائیں گے، جیسے یہ جو جہنمی تھے ان لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نیک اور صالح لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ،
کہ یہ تمہاری جو جمعیت تھی، اس وقت تم کہتے تھے ہم بہت بڑے لوگ ہیں اور ہم جو ہیں بڑے متکبر لوگ ہیں، آج یہ تمہارا تکبر، یہ تمہارا جماعتیں جو ہیں اتنی کثرت جو ہے وہ کسی کام نہیں آئی ہے۔ وہ ان کو پہچان کریے، ان کو ایک آر دلائیں گے اور کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کہ یہ جو جنتی دوسری طرف جنت کے اندر مزے لے رہے ہیں، ان کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ یہ جو غریب اور چھوٹے لوگ ہیں یہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتے، آج دیکھو یہ کیسے جنت کے مزے لے رہے ہیں۔ اور جب اصحاب اعراف یہ بات ان جنتیوں کے بارے میں کہیں گے اور جہنمیوں سے اور ان ظالموں کو ظالم کہہ کر ان سے پرہیز کی دعا کریں گے، ان سے پناہ مانگیں گے، تو اس پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ذریعے ان اعراف والوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دیں گے جو جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہے اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اسی اثناء میں اللہ کا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، وہ آواز لگائے گا اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیکیوں کا بدلہ جنت ہے جو صلحاء کو مل گئی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ان کفار اور من مانے طریقے پر اللہ کے احکامات کو اپنی خواہشات کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے ظالم اور منکرین آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا طوق ان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تو اللہ نے یہاں پر دعائیں مانگنے کا ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے، اور خفیہ اور اکیلے میں بالکل چھپ چھپ کر تہجدوں کے اوقات کے اندر دعائیں مانگنی چاہیے۔ انہ لا یحب المعتدین، اور اللہ رب العزت اعتداد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اعتداد کیا ہے؟ کہ حد سے تجاوز جو ہے وہ اعتداد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں اعتدا کریں گے، یعنی طہارت کے اندر پانی کو اتنا زیادہ ضائع کریں گے، اتنا بہائیں گے، اور اسی طرح دعا کے اندر بے جا قسم کی لمبی چوڑی دعائیں جو ہیں، اور جیسے ایک صحابی کا ایک بیٹا تھا وہ اس طرح سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے جنت کے اندر وہ دائیں گلی کے اندر سفید رنگ کا محل دینا، تو یعنی اس طرح کی جو دعائیں ہیں وہ اعتدا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے جنت الفردوس مانگیں، جس کو جنت الفردوس مل گئی اس کو ہر چیز اللہ رب العزت کی مل گئی، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کا دیدار جس کو جنت میں مل گیا اس کو ہر چیز مل گئی۔ اس کے بعد آسمان و زمین کے پیدا کرنے، دن رات کے آنے جانے، ہواؤں کے چلنے، بارش کے برسنے، درختوں اور پودوں کے زمین سے نکلنے، ان سب کے اندر اللہ رب العزت نے غور و فکر کی طرف دعوت دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا طویل تذکرہ شروع کر دیا، پہلے یہ تعارف کروا کر کہ یہ انعامات تم پر کیے گئے ہیں، اور پچھلے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے یہ سلوک کیا، اور انبیاء کی دعوت کیا تھی۔ نوح علیہ السلام سے شروع کیا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہے، لیکن قوم نے گمراہ کہہ کر ان کا مذاق اڑایا، ان کی رسالت کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے اوپر نیچے سے ان کے اوپر پانی کا عذاب مسلط کر دیا، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے قوم عاد کی دعوت توحید دی ہے، اور ان کی قوم نے بھی ان کو بے وقوف اور ناسمجھ کہہ کر رد کر دیا، انکار کر دیا۔ اللہ نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب مسلط کر کے ان کو ہلاک کر دیا، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو بچا لیا۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ آتا ہے جن میں صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور انہوں نے بھی توحید ہی کی دعوت دی۔ ان سب کی دعوت کے اندر ایک چیز کامن ہمیں ملتی ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی، وہ کہا کہ ابلغکم رسالات ربی، کہ میں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، یعنی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ اور رسالہ جو ہے عربی کے اندر خط کو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ رب العزت کا خط ہے، تم اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ میں تو اللہ کا خط تمہیں دینے آیا ہوں، اس خط کو کھولو، اس کو سمجھو۔ آج امت مسلمہ میں بھی کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے آج تک اس خط کو کھولا نہیں ہے، اگر کھولا ہے تو عربی زبان کے اندر اس کو پڑھتے ہیں، جس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے تو میرے بھائی اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں، اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، اور اگر توفیق ہو تو علماء کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے، اور اس کے اصل خط کے جو متن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ کامن ایک جو اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء کے ذریعے سے یہ ایک پیغام دیا۔ پھر اس کے بعد اونٹنی کا معجزہ جو ہے ان لوگوں نے مانگا کہ ہمیں اونٹنی جو ہے معجزے کے طور پر لائی جائے، وہ جب آ گئی اور وہ حاملہ بھی ہو گئی، بچے کو بھی جن لیا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کفر یہ کیا کہ اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے اس کو کاٹا تھا وہ اشد الناس ہے، سب سے برا شخص یہ تھا کہ اللہ کی ایک آیت کو، اللہ کے ایک معجزے کے ساتھ اس نے یہ حال کیا ہے۔ پھر اس کو اللہ رب العزت نے پوری قوم کو اس کے اوپر زلزلہ زبردست قسم کا آیا اور سب کو اللہ رب العزت نے ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قوم اپنے ناصحین جو ہیں، جو ان کو نصیحت کرنے والے، ان سے نفرت کرتی ہے،
تو اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے اس کا مطلب ہے کہ قریب ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ناصحین کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ نفرت نہ کریں اور ان کو اپنے سے دور نہ کریں، کیونکہ ناصحین سے نفرت کرنے والی قوم کے ساتھ اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر قوم لوط اور ان کی بے راروی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح وہ ایک بڑے گندے قسم کے کام کے اور ایک گھناؤنے قسم کے جرم کے اندر، بدفعلی کے اندر وہ پڑ گئے، اور انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا ہے اور کہتے ہیں انہم اناس یتطہرون، یعنی اپنی ایک بیہودہ چیز کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے نیک اور پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو گندا مانتے ہیں اور ان کو پاک باز مانتے ہیں، اور لیکن طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بڑے مولوی بنے پھرتے ہیں، یہ بڑے علامہ بنے پھرتے ہیں، جناب بڑی دین کی 4 کتابیں کیا پڑھ لی، اب دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں درس ہی دیتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قوم نے بھی، ان کی قوم نے بھی اپنے صالحین کے ساتھ یہی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد قوم مدین کا تذکرہ ہے کہ جہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور شعیب علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی قوم کے اندر ایک جو اخلاقی تھی وہ یہ کہ وہ لوگ جو ہے تجارت کے اندر بددیانتی کرتے تھے، کم تولتے تھے، جب لیتے تو زیادہ لے لیتے لیکن جب دیتے تو اس میں کم تولتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی تلقین فرمائی کہ تم اس بات سے باز آ جاؤ، لیکن یہ لوگ بھی بگڑ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے مخالفت پر اتر آئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تمہارے 2 گروہ بن چکے ہیں، یعنی اب تم حق اور باطل اب واضح ہو چکا ہے، کچھ مومن بن گئے ہیں اور اب کچھ کافر بن گئے ہیں۔ یہ نہیں، آخری آیت کے اندر اللہ رب شعیب علیہ السلام کا قول پیش کرتے ہیں کہ اب 2 گروہ واضح ہو گئے ہیں، ایک یہ سائیڈ ہے، ایک وہ سائیڈ ہے، ایک ایمان والا دوسرا کفر والا گروہ ہے، اور اب اللہ رب العزت ہی ہمارے درمیان میں جو ہے عنقریب فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ عنقریب حق والوں کے لیے وہ واضح اس فیصلے کو کر دینے والے ہیں۔ اور اسی پر یہ پارہ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔